الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے نماز کے تعلق سے بہت سے مسائل پڑھے جن میں نیت تھی. ٹھیک ہے، نماز میں نیت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے نیت کے اندر بتایا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اور قبلے کے اندر میں نے بہت سارے مسائل آپ کو سمجھائے تھے. یاد دہانی کے لیے شاید کچھ چھوٹ گئے ہوں. تو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. دوران نماز اگر پتہ چل جائے ٹھیک ہے قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کو دوران نماز ہی قبلے کی طرف رخ کرنی ہے. اگر قبلے کا کسی کو علم نہیں ہے ٹھیک ہے، اور کسی بھی سمت اس کو نہیں معلوم چل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، کس رخ پر ہے، تو وہ جس طرف چاہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اور اگر نماز کے دوران اسے علم ہو جائے تو اپنی نماز کو وہ پلٹا لے گا، یعنی نماز میں جو ہے وہ پلٹ جائے گا قبلے کی طرف. اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے انسان سفر کر رہا ہے تو سفر میں اس کے لیے قبلہ کیا ہے. تو سفر کے اندر ایسا ہے کہ اگر استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر سکے تو وہ جس طرف بھی ہے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے گا. ایک سوال اور آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوائی جہاز ہے، کشتی ہے، تو ان میں قبلہ کیسے کریں گے. تو جس طرف بھی چاہیں اس طرف رخ کر کے، یعنی جس طرف بھی رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. بہانے نہیں بنا سکتے کہ قبلہ ہی نہیں مل رہا ہے تو نماز چھوڑ دیتے، نہیں. کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ حد سے زیادہ بیمار ہے اور وہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جس حالت میں اسی حالت میں نماز ادا کرے گا. اگر نہیں بتایا تو ابھی سن لیں. مثال کے طور پر ایک شخص بیڈ پر ہے اور آکسیجن لگا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں میں ہاتھوں میں جو اس کے سرنج وغیرہ لگی ہوئی ہے، اسے گلوکوز چڑھ رہا ہے. اس حالت میں کہ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، نہ قبلے کی طرف اس کا رخ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس حالت میں اس کے اندر ہوش و حواس ہے، سمجھ بوجھ ہے، ہوش میں ہے وہ. تو اس حالت میں وہ کیا کرے گا، لیٹے لیٹے جس سمت پر ہے اسی سمت میں نماز ادا کرے گا، لیکن نماز ادا کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، چاہے کسی بھی حالت میں ایک مسلمان کیوں نہ ہو. جنگ جیسی حالت میں اسلام نے معاف نہیں کیا نماز، تو پھر دوسری چیزیں کیا ہی ہو سکتی. نماز آپ کو نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص گلوکوز چڑھ رہا ہے، اس کو وہ کہہ رہے گلوکوز چڑھ رہا ہے شیخ، بعد میں پڑھ لیتا ہوں، جان دو ظہر اثر چھوٹ رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. نہیں، پڑھنا ہے آپ کو. اگر گلوکوز چڑھ رہا ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر سکتے ہیں، بیٹھ کر نماز ادا کریں، چھوڑ نہیں سکتے. آپ قبلے کی طرف آپ رخ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس حالت میں کہ آپ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتے، جس حالت میں ویسے ہی نماز ادا کریں. ضروری ہے، لیکن نماز پڑھنا ضروری عمل ہے. اور ایک مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ سمجھتے ہوئے جائیں. استقبال قبلہ کے بعد سے انشاءاللہ سترے کے تعلق سے، سترہ کا اہتمام اور ان سارے مسائل کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ضروری مسائل پڑھ لیتے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہونے کے، مسجد سے جو تعلق رکھتے ہیں، مسجد کی اہمیت سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کے بعد جب ہماری نماز شروع ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ مسجد کا وقار کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کے بعد سترہ رکھ کے ہمیں نماز پڑھنی. سب سے پہلی چیز، ایسے مسلوں پر نماز پڑھنے سے گریز کریں. ٹھیک ہے، بچیں جن مسلوں پر نقش و نگار ہوتا ہے. اللہ خیر کرے، ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلے آ رہے ہیں نا، یہ بڑا ہی ڈینجر مسئلہ ہے. وہ یہ کہ مسلے ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اندر پوری دنیا چھپی ہوتی ہے، ہر چیز. یعنی وہ مسلح بنانے والا چاہتا ہے کتنا اور اس کے اندر نقش و نگار کر دوں، میں کتنا اور بہتر بنا دوں، اس کو چمکا دوں، بالکل جسے کہتے ہیں چمچما رہا ہے مسلح. انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز، جی مائک کسی کا آن ہے، بند کر لیں مائک. مائک کوئی بھی اپنا آن نہ رکھیں، ٹھیک ہے. سراج شیخ آپ کا بھی مائک آن ہے، ہاں، کسی کا بھی مائک آن نہ ہو، سب میوٹ کر کے رکھیں.
جی، تو مسلح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مسلح ہوتے ہیں جن میں نقش و نگار بنا ہوتا ہے، تو بہتر ہے ان سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آپ کی نماز کے اندر آپ کا جو رخ ہے نا، جو آپ کا خشوع و خضوع ہے نا، اس کو یہ توڑ سکتے ہیں۔ انسان نماز ادا کر رہا ہے، مسلح کے اوپر جو 6 6 لائنیں اتری ہیں، اب وہ دیکھ رہا ہے 6 لائنیں اس طرف ہے، 6 لائنیں اس طرف ہیں، بیچ میں ایک بڑی لائن ہے، وہ گن رہا ہے 6 6 12، ایک 13، پھر نیچے جو ہے ہاں اس کے اندر گول گول راؤنڈز بنے ہو، کتنے راؤنڈز ہیں؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے ایسے مسلح سے پرہیز کریں۔ ایسا مسلح ہے تو اس کے اوپر ایک کوئی سفید کپڑا ڈال دیں تاکہ بچا جا سکے۔ آج کل مسلح صاف بھی ملتے ہیں، وہ خرید لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک چادر آئی جس پر کچھ اترا ہوا تھا، ٹھیک ہے، خوبصورت چادر تھی، تو انہوں نے اپنے حجرے کے ایک طرف لٹکا رکھی تھی، یعنی آپ کا جو کمرہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ایک کمرے کی طرف انہوں نے لٹکا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس جو زیبائشی چادر ہے نا، جس کے اوپر جو نقش و نگار اترے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں میرے سامنے آ کر میری نماز میں خلل اندازی اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور سامنے بھی ایسی چیزیں نہ ہوں جن میں نقش و نگار اترا ہو۔ ہماری مساجدیں بھی اللہ کرے، اللہ خیر کرے، محفوظ نہیں، بعض میں مسجدوں میں ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا، لیکن امام جہاں کھڑا ہوتا ہے نا، اور مصلی جہاں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ جو دیواریں ہیں نا، وہ سفید یا اس کو جو بالکل سیدھا، جی مائک کسی کا آن ہے، سارے احباب برائے مہربانی مائک بند کر لیں، بیچ میں جو ہے خلل پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پڑھانے میں مشکل ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی سوال پوچھنے والے ہیں۔ برائے مہربانی نہ کھولیں، مائک کو بالکل ہی بند کر کے رکھیں۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے نا، تو سامنے اگر کوئی نقش و نگار اترا ہو تو انسان کا ذہن بار بار نگاہ اٹھتی ہے اس کی، وہ دیکھنے کے لیے، تو بچیں۔ گھر میں بھی ایسے مقامات ہیں تو وہاں پردہ ڈال دیں، سفید پردہ یا کوئی ایسی چیز رکھ دیں جس سے وہ چیز ڈھک جائے، آپ نماز ادا کر سکیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، احوط ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہوں ایسی چیزوں سے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو خشوع و خضوع ہے نا، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ نماز کے لیے مصلی استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مصلی استعمال کریں، سامنے چٹائی رکھیں، جو بھی رکھیں، اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز جوتوں اور موزوں کے سمیت کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کے تعلق سے حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ شداد بن اوس سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، بلا شبہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر کوئی شخص جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کے جوتے بھی صاف ہونے چاہیے، طاہر پاک ہونے چاہیے، اور موزے بھی صاف ہونے چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جوتوں اور موزوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جن میں قبروں کی طرف رخ کر کے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہوں پر، یعنی ایسے پتلون میں آپ نماز نہ ادا کریں جن میں کفار کی مشابہت ہے اور سطر نہیں ڈھپتا ہو۔ ہمارے پاس ہوتا ہے اکثر کہ بعض مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حقیقت ہے وہ اپنی کپڑوں کو اتنا نیچے باندھتے ہیں، خصوصاً نوجوان ہمارے، وہ آج کل تو اللہ کرے فیشن ختم ہوا، پہلے تو فیشن تھا چڈی دکھانے کا، ٹھیک ہے، کس کلر کی آپ پہنے ہوئے ہیں اور کون سے برانڈ کی پہنے ہوئے وہ دکھایا جاتا تھا، آج کل تو یہ ختم ہوا ہمارے نوجوانوں کے اندر سے، بعض میں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو اتنا نیچے پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کا حصہ صاف ظاہر ہوتا ہے، صاف، اور ان کی ٹی شرٹ یا ان کی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ رکوع میں جاتے ہیں پورا کھل جاتا ہے اور پیچھے والا حصہ نظر آتا ہے۔ تو بچیں اس سے، ٹھیک ہے، ایسی ایسی چیزوں میں نماز نہ پڑھیں جن کی وجہ سے آپ کی نماز بھی صحیح نہ ہو، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سطر کھل جائے نا تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، وہ سطر ڈھانپنا ہے آپ کو، اور ساتھ میں جو پیچھے والا ہے جو نماز ادا کر رہا ہے اس کی نماز میں بھی پریشانی کا سبب ہوتی ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ اب آگے آتے ہیں مساجد کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کو سمجھا دوں۔ سترے کا اہتمام کرنا ہے، اس کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آج وقت ملے تو پڑھ لیں گے، نہیں تو کل بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔
وقت ہے ہمارے پاس، لیکن مفصل پڑھیں، جو پڑھ رہے ہیں اچھی طریقے سے سمجھیں، مساجد کے تعلق سے سمجھ لیں۔ اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو میں آپ کو ایکسٹرا سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کا جو گھر ہے تو اس گھر کا احترام کرنا، پاکی و صفائی کا خیال کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، صرف مؤذن صاحب کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی آپ کو نظر آئے تو آپ بذات خود اس کو اٹھانے میں ایسے آپ کو لگے کہ میری عزت میں کمی آئے گی، میں اٹھاؤں گا مسجد میں، تو مؤذن صاحب کو بلائیں کہ آپ آ کر جو ہے اٹھائیں یہ چیز، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی کام کریں، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، مساجد کو آرائش کرنا، انہیں کیا کہتے ہیں، اچھی طریقے سے سجانا، یہ عمل صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کے تزین اور آرائش کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ تم ضرور انہیں مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ انہیں مزین کیا تھا، یعنی جیسے اپنے گرجا گھروں کو جہاں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان مقامات کو وہ لوگ مزین کرتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی ضرور مساجد کو مزین کرو گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس کی مسجد کتنی خوبصورت ہے، وہ دیکھا جاتا ہے، وہ فلاں مسجد میں گیا تھا، کیا خوبصورت مسجد بنی ہے۔ یعنی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نمازی بننا ہے، نماز ادا کرنی ہے، نہیں، وہ مسجد بڑی خوبصورت تھی، مسجد کیا ہی بہترین بنی تھی، ٹھیک ہے؟ جو مساجد کو آج کل تزین بہت زیادہ سجایا، حد سے زیادہ سجایا جاتا ہے، یہ اچھا عمل نہیں۔ بعض لوگ تو اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ مسجد میں وہ جو لائٹیں آتی ہیں، نہیں وہ بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں نا، وہ رم جھم لائٹیں اسے لگا دیتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت نظارہ دکھتا ہے، اچھا عمل نہیں، ٹھیک ہے؟ مسجدیں سجانے کے لیے نہیں ہے، بہتر اس سے بچیں، یہ سارے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مساجد آپ سجا لیں سنگ مرمر سے اور سونے کے جو ہے کیا کہتے ہیں سونے سے آپ مسجد میں جو ہے لکھ کر لگا لیں، اور جتنے انداز سے آپ سجا سکتے ہیں سجا لیں، اور نمازی نہیں ہے تو کیا فائدہ مسجد کا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ نماز کو نہیں آ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ تو پہلے اس پر دھیان دیں اور مسجد کو صاف رکھیں، آسان جو نارمل طریقے سے مساجد ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ بھی سمجھ لیں، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں فخر نہ کرنے لگیں۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں فخر کرنے لگیں گے۔ آج کل ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لوگ مسجدیں بنا، ہماری مسجد دیکھو کتنی خوبصورت ہے، تمہاری مسجد کیا نارمل ہے، سیدھی سادی، ہماری مسجد آ کر دیکھو نا کتنی خوبصورت بنائے ہیں، پوری کی پوری مسجد کو ہم جو ہے بالکل سفید ماربل سے جو سجا دیے ہیں۔ ہماری مسجد میں آپ جا کر دیکھو کیا کیا چیزیں ہم نے رکھی ہیں، اللہ خیر کرے۔ اللہ کا گھر تھا وہ، اللہ کا گھر ہے وہ، اور تم نے اسے فخر و غرور کا ذریعہ بنا لیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اہتمام میں کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ مسجدوں میں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسجد میں داخل جب ہوں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے آپ کو؟ دعا بڑی مشہور ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے آپ نکل رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے۔ تو یہ دو دعائیں، مسجد میں جب بھی آپ آئیں بیٹھ کر بیٹھے نا، اس سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ لوگ ہوتے ہیں اکثر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، ابھی نماز کو وقت ہے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، کسی بھی وقت آپ مسجد میں آئے سیدھا نہ بیٹھیں بلکہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ بعض مسائل تھے مسجد کے جو میں نے آپ کو بتائے۔
ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے مسجد کے تعلق سے، کیا مسجد میں کھانا پینا جائز ہے؟ یعنی کھا سکتے ہیں مسجد میں کھانا وغیرہ؟ تو جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن مسجد کا احترام رکھنا ضروری ہے۔ کھانا گرا رہے ہیں، صفائی نہیں کر رہے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں سترا، ٹھیک ہے؟ سترا، سترا کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، سترا کرتے ہیں، سترا کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، سترے کا مطلب ہوتا ہے پردہ، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز جو سامنے پردہ رکھی جاتی ہے نا، اوٹ، پردہ، اسی کو سترا کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، لغت میں، ٹھیک ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ڈکشنری میں سترے کا جو لفظ ہے وہ کیا رہے گا؟ پردہ کہا جاتا ہے سترے کو، ٹھیک ہے؟ شرعی اعتبار سے سترا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شریعت میں اس کا معنی کیا سترے کا؟ تو شریعت میں معنی یہ ہے، جو سترا ہے اس کو کس پر کہا جاتا ہے؟ یعنی ہر اس چیز پر سترا لیا جائے گا، سترے کا معنی لیا جائے گا ہر اس چیز پر جسے انسان بوقت نماز اپنی سجدہ گاہ کے سامنے نصب کرے۔ نماز پڑھتے وقت اپنی سجدہ گاہ کے سامنے جو چیز وہ لگاتا ہے، چاہے وہ لکڑی رکھ رہا ہو، چاہے وہ نیزہ رکھ رہا ہو، چاہے سامنے دیوار ہو، سامنے کرسی ہو، جو بھی چیز ہو وہ سامنے رکھ رہا ہے بوقت نماز، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سترا، ٹھیک ہے؟ اسی کو سترا کہا جاتا ہے۔ آتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں۔ نماز سے پہلے سترا کا اہتمام کرنا بہت ہی اہم ہے۔ حدیث رسول سنیے، ملاحظہ کیجیے، ملاحظہ یعنی سنیے، سمجھیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلي الا الى سترة ولا تدع احدا يمر بين يديك فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو اور کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دو۔ پہلی چیز، سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا ہے، اور اگر آپ کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اسے روکنا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے سختی سے روکو۔ کوئی شخص انکار کر رہا ہے، وہ گزرنا ہی چاہ رہا ہے، ہاتھ سے آپ روکیں گے اس کو سختی سے، کیوں؟ کیونکہ یقیناً اس کے ساتھ شیطان ہے، وہ جو شیطان ہے نا اس کو ورغلا رہا ہے۔ آگے جو حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها۔ یہ حدیث حفظ کرنے کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یاد کرنا ہے سب کو بغیر دیکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے اور قریب میں سترا رکھ کر نماز پڑھے، یعنی اپنے آگے۔ سترا ہر اس چیز کو کہیں گے جسے انسان نماز کے وقت اپنی سجدہ گاہ کے سامنے رکھے یا نصب کر لے، جیسے دیوار، ستون یا لکڑی اور نیزہ وغیرہ۔ دیوار ہے، پلر ہے، لکڑی ہے، نیزہ ہوتا ہے جس سے نیزہ یعنی جو جنگائی میں، یعنی سترے کی جو اونچائی ہونی چاہیے وہ کتنی ہو؟ کم سے کم ایک ہاتھ رہنا چاہیے، جسے سجدے کی جگہ سے تھوڑا آگے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں وہاں سے ذرا سا آگے سترا رکھیں، اس طور پر کہ سجدے کی جگہ اور سترا کے بیچ سے ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ یعنی بتایا گیا، مثال دے کر سمجھایا گیا کہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اور اس کے سترے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ یعنی جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں نا اس سے ذرا سا آگے آپ سترا رکھ لے، یہی صحیح طریقہ ہے سترے کا۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں اگر وہ سامنے سے گزر جائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔
حائزہ عورت، حیض والی جو عورت ہوتی ہے وہ، گدھا، ڈونکی، ٹھیک ہے، گدھا یہ، اور تیسرا ہے کالا کتا، بلیک ڈاگ، ٹھیک ہے، جو کالا کتا ہوتا ہے نا وہ، یہ تین لوگ، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سترے کے آگے سے گزر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سترا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر سترا نہیں ہے یا سترے کے بیچ سے گزر رہے ہیں، سترا یعنی سترا اور انسان کے بیچ سے، نمازی کے بیچ سے گزر رہے ہیں، تو اس کی نماز اسی موقع پر ٹوٹ جائے گی، اسے دوبارہ نماز ادا کرنا ہے۔ تین لوگ، کون سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، حیض والی عورت جس کو حیض آیا، حیض عورت، دوسرا گدھا، ڈونکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تیسرا کالا کتا، بلیک ڈاگ، یہ تین لوگ ایسے ہیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ گزرے سامنے سے اور سترا سامنے رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ ویسے ہی گزر رہے ہیں، تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہے سترے کے بعض احکام و مسائل، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ کیا امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے، اس کے تعلق سے آگے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔